کہ یہ نعمت اللہ نے دیا. یعنی یہ سوچ کبھی نہیں ہونا کہ یہ جو نعمت میرے پاس ہے یہ میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، میری کوشش ہے، میری محنت ہے، یہ نہیں سوچنا کبھی. یہ تکبر ہوگا. پھر بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا، میں محنت کرا جی، میں کرنے سے ایسا ہوا جی، میں کرنے سے، ہر جگہ میں بول لیتے. نہیں نہیں نہیں، میں نہیں، اللہ مجھے دیا. ورنہ دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جو ذہین ہیں، صلاحیت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو وہ چیز نہیں دیتا. دوسری طرف وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس کروڑوں کی پراپرٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کے لیے دو مثالیں ہیں. کون سی مثال؟ ایک سلیمان علیہ السلام کی مثال، ایک قارون کی مثال. سورہ نمل آیت نمبر 19 اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. سلیمان علیہ السلام کی مثال ہے. سلیمان علیہ السلام کیا بول رہے؟ اس کی اس بات سے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر کہہ دیے اور دعا کرنے لگے، اے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کیا. سلیمان علیہ السلام کیا بول رہے؟ اللہ میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق دے ان نعمتوں پر جو تو نے مجھے دیا. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کتنی بڑی سلطنت دیا تھا، کتنی بڑی نعمت دیا تھا، چرند پرند تمام چیزوں پر حکومت کرتے تھے. تو اتنی بڑی حکومت جو ملی، اتنی بڑی جو طاقت ملی، اس پر سلیمان علیہ السلام کیا بول رہے؟ اللہ تو نے مجھے جو نعمت دی ہے اس پر مجھے شکر کرنے کے بھی توفیق دے. سلیمان علیہ السلام یہ نہیں بولے کہ یہ میری طاقت کا نتیجہ ہے، میرا دماغ ایسا ہے، میں کرنے سے ایسا ہوا، نہیں بولے سلیمان علیہ السلام. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم بھی جو بھی ہم کو نعمت ملی اس پر یہ اعتراف کرنا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا. اب دوسری طرف اگر ہم لوگ قارون کو دیکھیں گے، سورہ قصص آیت نمبر 78 میں کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی. کیا کہتا ہے قارون نے کہا کہ یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ کی بنا پر ہی دیا گیا. کیا بول رہا؟ میری اپنی سمجھ، میرا دماغ، میری قوت، میری صلاحیت کی وجہ سے یہ جو کچھ بھی ہے. قارون کے پاس خزانہ کیسا تھا؟ بڑے بڑے اونٹوں پر اس کے خزانے کے چابیاں جاتی تھی. اتنا جو کچھ بھی ملا اس پر وہ کیا بول رہا؟ میری سمجھ کی وجہ سے یہ سب مجھے ملا. شکر کیسے ادا کرنا؟ پہلے تو نعمتوں کی ویلیو سمجھنا ہے، اور دوسرا کیا بولے؟ نعمتوں کا اعتراف کرنا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے دیا. اور تیسرا یہ ہے ان نعمتوں کے ملنے کا جو سبب بنے، جو ذریعہ بنے، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا. کیسے؟ پہلے حدیث سن لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. ترمذی کی روایت ہے. تو کوئی بھی نعمت ہمیں ملی، ملنے کا جو سبب بنے، ذریعہ بنے بیچ میں، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے؟ دیکھیے، اگر ہمارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے ملنے میں کس کا ہاتھ ہے، کن کن کا احسان ہے، اگر ہم سوچیں گے تو سب سے پہلے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے اگر ایمان جیسی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت جو ہم کو ملی، کس کا احسان ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے بعد صحابہ کا. اگر صحابہ کی قربانیاں نہ ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور تکلیف اور قربانیاں نہ ہوتی، تو پھر یہ ایمان جیسی بہت بڑی دولت، بہت بڑی نعمت جو ہم کو ملی، یہ ہم تک نہیں پہنچتی. اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کا بھی شکریہ ادا کرنا کہ والدین نے ہماری جو بھی تربیت کی، ہمارے لیے کوشش کی، ہماری پرورش کی. پھر اسی طرح کوئی ہدایت کا ذریعہ بنے تو ان کا بھی شکریہ ادا کرنا. مثال کے طور پر ہم پہلے بے دین تھے، بے نمازی تھے، قرآن و سنت سے دور تھے، درگاہ پرست تھے، جو بھی تھے، لیکن اگر کوئی سمجھائے تھے
کسی کی تقریر سنے تھے, کوئی ہم کو بلائے تھے اجتماع میں, پھر وہاں سے ہم کو ہدایت مل گئی, تو ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرنا, یعنی ہدایت کا جو ذریعہ بنے ان کا بھی شکریہ ادا کرنا. پھر اسی طرح دنیاوی اعتبار سے مشکل حالات میں کوئی قرض دے دیے, ہم کو پریشانی میں تھے, پیسوں کی ضرورت تھی, کوئی قرض دے دیے, تو جو ہم کو اس مشکل سے نکلنے میں مدد کرے ان کا بھی شکریہ ادا کر دینا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح بیوی ہے تو شوہر کا شکریہ ادا کرنا, جیسا کہ رزق دینے والا اللہ ہے اور محنت کرنے والا شوہر ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ علم دینے والا اللہ ہے لیکن سکھانے والا استاد ہے. تو اس طرح جہاں استاد کا شکریہ ادا ہوگا وہیں پر شوہر کا بھی شکریہ ہوگا. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا خواتین کے لیے خاص طور سے کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں ہیں. میں نے دیکھا کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ جب پوچھی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی ناشکری زیادہ کرتی ہو. شوہروں کی ناشکری جہنم میں لے جانے والی, اس لیے شکر جو ہے بڑی اہم چیز ہے. اور یہ حدیث اگر سامنے رکھیں گے, جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا, کا مطلب جو عورت اپنے شوہر کا شکریہ ادا نہیں کرتی وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتی. تو شوہر کی شکل میں اس کو کیا کیا نعمتیں ملے, ان نعمتوں کا اس کا ویلیو اس کو سمجھنا ہے, اس کی اہمیت اس کو سمجھنا ہے, تب جا کے پھر یہ کبھی بھی زبان سے نہیں نکلے گا میری جیسی ہونے سے زندگی گزار لے رہی جی, دوسری ہوتی تو کون رہتی تمہارے ساتھ. اور تعجب یہ بھی ہے کہ دوسری کا موقع بھی نہیں دیتے. پھر دوسری کا موقع دیے تو سمجھ میں آتا انہیں رہتی کہ چلے جاتی کی, ہے نا, بولتے دوسری ہوتی تو چلے جاتی, لیکن دوسری کا موقع بھی نہیں دیتے, یہ الگ بات ہے. تو بہرحال تو کیا بول رہا تھا کہ یہ ناشکری کے الفاظ ہے. ناشکری کے الفاظ ہے کہ میں ہونے سے صبر کر کے رہی, دوسری ہوتی تو چلے جاتی, یہ ناشکری کے الفاظ ہے. تو یاد رکھو, تو جو لوگ اس نعمت کے ملنے کا ذریعہ بنے ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. اب کسی کا اچھا رشتہ مل گیا, رشتہ ملنے کے لیے جو ذریعہ بنے ان کا بھی شکریہ ادا کرنا. ماشاءاللہ آپ کی وجہ سے ہماری بچی اچھی جگہ چلے گئی جی, ہم کو داماد اچھا ملا جی, ہم کو بہو اچھی ملی. تو بہرحال ہمیشہ کیا کرنا, جو بھی ذریعہ بنے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے رہنا.